حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ، امیر المومنین رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد اور والد کا نام ابو طالب تھا۔ اسلامی روایتوں کے انوسار آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف کے اندر ہوئی، جسے آپ کے لیے ایک بہت بڑا سمان مانا جاتا ہے۔ بچپن سے ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور پرورش میں رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کا حکم دیا، تب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کا نام شامل تھا۔ آپ نے کم عمر میں ہی اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دل سے سویکار کر لیا اور پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ آپ نے ہر مشکل گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور کبھی بھی اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جب مکہ کے مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش بنائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ ہجرت کا حکم دیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنے بستر پر سونے کے لیے فرمایا، تاکہ دشمنوں کو یہ لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں ہی موجود ہیں۔ آپ نے بنا کسی ڈر اور ہچکچاہٹ کے یہ ذمہ داری سویکار کر لی، جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور آپ سکشل مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچائیں اور پھر مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ آپ کی اس قربانی کو اسلام کے اتہاس میں ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے بدر، احد، خندق، خیبر، حنین اور دوسرے کئی غزووں میں بہادری اور ایمانداری کی ایسی مثال پیش کی کہ دشمن بھی آپ کی شجاعت کا لوہا مانتے تھے۔ غزوہ بدر میں آپ نے کئی بڑے مشرک سرداروں کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں کی فتح میں اہم بھومکا نبھائی۔ غزوہ احد میں جب کئی لوگ ادھر ادھر ہو گئے، تب بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے اور ان کی حفاظت کرتے رہے۔ غزوہ خندق میں آپ نے مشہور پہلوان عمرو بن عبد ود کا مقابلہ کیا اور اللہ کی مدد سے اسے شکست دی، جس سے مسلمانوں کا حوصلہ اور بلند ہو گیا۔ غزوہ خیبر میں جب مسلمانوں کو لگاتار کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن آپ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ آپ کی بہادری، ہمت اور اللہ پر بھروسے کی مثالیں آج بھی لوگوں کو پریرنا دیتی ہیں۔ آپ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا جیسی نیک اولاد عطا فرمائی۔ آپ اپنے گھر میں بھی بے حد سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ کے کپڑے سادھارن ہوتے، کھانا سادہ ہوتا اور آپ محنت کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ آپ اکثر غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے، رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں تک راشن اور کھانا پہنچاتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ مدد کرنے والا کون ہے۔ آپ کی سخاوت اور رحمدلی کی مثال پورے عرب میں مشہور تھی۔ جب آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے، تب اسلامی دنیا کئی کٹھن حالات سے گزر رہی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے ہمیشہ انصاف، صبر اور حکمت سے فیصلے کیے۔ آپ نے بیت المال کی دولت کو اپنی نجی سمپتی نہیں سمجھا، بلکہ اسے اللہ کی امانت مان کر ضرورت مندوں تک پہنچایا۔ آپ کے دربار میں امیر اور غریب، رشتہ دار اور غیر رشتہ دار سبھی برابر سمجھے جاتے تھے۔ یدی کسی معاملے میں آپ کا اپنا رشتہ دار بھی غلط ہوتا تو آپ اس کے خلاف بھی انصاف کا فیصلہ سناتے۔ آپ نے لوگوں کو ہمیشہ سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، دوسروں کے حق ادا کرنے، علم حاصل کرنے اور اچھے اخلاق اپنانے کی نصیحت کی۔ آپ کی حکمت بھری باتیں آج بھی دنیا بھر میں پڑھی اور سنائی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا علم اور اس کا اچھا کردار ہے۔ آپ نے یہ بھی سکھایا کہ غصے پر قابو رکھنا بہادری کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آپ کی زندگی عبادت، تقوی، صبر، شکر اور اللہ پر مکمل بھروسے کا بہترین نمونہ تھی۔ آخر کار 40 ہجری کے رمضان مہینے میں جب آپ کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، تب ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر زہریلی تلوار سے حملہ کیا۔ آپ گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے۔ زخمی ہونے کے باوجود آپ نے لوگوں کو صبر، انصاف اور اللہ کے ڈر کی نصیحت کی۔ کچھ دنوں بعد آپ نے شہادت کا درجہ پایا اور اس فانی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کی شہادت نے پوری امت کو گہرے غم میں ڈال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، بہادری، سادگی، علم، انصاف، رحمدلی اور انسانیت کی خدمت کا ایسا اجول ادھارن ہے جس سے ہر دور کا انسان سیکھ سکتا ہے۔